اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو آور چینل قصص الانبیاء بائی TQ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ٹائم سے مل سکیں۔ انبیاء اور رسول زندہ و پائندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں سے انہیں خصوصیت سے منتخب فرمایا اور اپنے انعامات سے اتنا نوازا کہ ان پر ایمان لانے والے مجاہدین نے دین حق کی حفاظت اور صیانت میں جان کی بازی لگا دی تو انہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی حیاتی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے اور آپ کی نبوت اور صدیقیت کو ظاہر فرمایا ہے۔ بائبل میں آپ کا نام ہنوخ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ادریس کی وفات سے حضرت شیث سے جا ملتا ہے۔ اس طرح آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی بنیاد قرار پاتے ہیں۔ کئی علماء نسب نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے، پہلے نبی حضرت آدم ہیں، آپ کے بعد حضرت شیث تھے اور حضرت شیث کے بعد نبوت کا نور حضرت ادریس کی وفات سے انسانیت کو نصیب ہوا۔ حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کے دادا ہیں۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح سے پہلے نہیں ہوئے بلکہ ان کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ آپ علیہ السلام پر 23 صحائف نازل ہوئے تھے، لوگوں کو شریعت کی تعلیم دیتے اور آسمانی صحائف کی تعلیم عام کرتے، گزرے ہوئے اور آنے والے انبیاء کرام کے طریقے اور ان کی تعلیمات کا درس دیتے، اس لیے ادریس علیہ السلام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ادریس سریانی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام سفید رنگ کے طویل القامت تھے۔ آپ کا سینہ چوڑا تھا، جسم پر بال کم تھے اور سر پر بڑے بڑے بال تھے۔ آپ کی ایک آنکھ دوسری سے بڑی تھی۔ آپ کے سینے پر سفید داغ تھا جو برس کا نہیں تھا۔ قلم سے لکھنے کی ابتدا حضرت ادریس نے کی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے کا طریقہ جاری کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ پایا اور آپ کی پیدائش کے 380 سال بعد تک زندہ رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شریعت کے بنیادی اصول اللہ تعالیٰ کی توحید، معاشرتی زندگی میں عدل اور انصاف، عبادت خداوندی میں خلوص اور برائیوں سے اجتناب اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے نفوس کو برائیوں سے پاک و صاف رکھنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی شریعت کی بنیادی عبادات نماز کی تاکید کرتے تھے اور ہر ماہی میں چند دن روزوں کے لیے محسوس فرماتے تھے، ادائے زکوٰۃ کا حکم دیتے، غسل جنابت اور عورتوں کو ماہواری کے بعد غسل کرنے کا حکم دیتے، دشمنان دین سے جہاد کا حکم فرماتے تھے، گدھے، خچر، کتے اور خنزیر کے گوشت کے علاوہ ہر اس جانور کے گوشت کو کھانے کی ممانعت فرماتے جو فطور عقل و شعور ہو۔ آفتاب کے ایک برج سے دوسرے برج کی طرف منتقلی رؤیت ہلال اور کواکب کا اپنے مرکز کی جانب رجوع کے وقت قربانی کا حکم فرماتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کے نام بتائے، طوفان نوح کی خبریں دیں اور طوفان سے محفوظ رہنے کے طریقے بتائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کہنے اور ان اعمال پر عمل کرنے کو کہا تو انہوں نے انکار کیا، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ ہر روز 12,000 مرتبہ رب العالمین کی تسبیح کرتے تھے، جس سے فرشتے بھی رشک کرنے لگے، اور آپ کی عبادت اور ریاضت کو دیکھ کر بارگاہ خداوندی میں ملاقات کی درخواست کی۔
فرشتے جب آپ سے ملاقات کو آئے تو طویل نشست کے بعد انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام عالم بالا کی تمام باتوں میں مکمل عبور رکھتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کپڑے پہنے، اس سے قبل لوگ چمڑے کا لباس استعمال کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے، اور شام کرتے تو زمین پر کوئی شخص آپ سے ازروئے عمل افضل نہ ہوتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے چیزوں کے وزن کرنے اور کپڑے وغیرہ کو ناپنے کا طریقہ ایجاد کیا، اور سب سے پہلے اسلحہ بھی ایجاد آپ نے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول آپ ہی ہیں، اور آپ پر 23 صحائف نازل ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے 100 شہر آباد کیے اور ہر شہر میں وہاں کے ماحول کے مطابق قانون مرتب کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا جو آپ کا بہت گہرا دوست تھا۔ آپ نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس طرح وحی کی ہے، لہٰذا آپ موت کے فرشتے سے بات کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل بچا لا سکوں۔ تو اس فرشتے نے آپ کو 2 پروں کے درمیان اٹھایا اور آپ کو لے کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو اسے موت کا فرشتہ ملا جو نیچے اتر رہا تھا۔ دوست فرشتے نے ملک الموت سے اس سلسلے میں بات کی جس کے متعلق حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے بات کی تھی۔ جب ملک الموت نے پوچھا حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں، فرشتے نے بتایا کہ وہ میری پیٹھ پر سوار ہیں۔ فرشتہ اجل نے کہا تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو جبکہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کی چوتھے آسمان پر روح قبض کروں جبکہ وہ زمین پر ہوں۔ تو فرشتہ اجل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی جبکہ وہ چوتھے آسمان پر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول ورفعنا مکان علیہ میں اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت سے اس فرشتے کی ملاقات ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے کہا کہ ذرا فرشتہ اجل سے پوچھو کہ میری کتنی عمر باقی ہے۔ فرشتے نے ملک الموت سے پوچھا جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام وہیں موجود تھے کہ ان کی بقیہ عمر کتنی ہے۔ فرشتہ اجل نے کہا کہ میں جب تک دیکھ نہیں لیتا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فرشتہ اجل نے آپ کو دیکھا اور کہا آپ ایسے شخص کی عمر کے بارے میں مت پوچھیں جس کی عمر صرف پلک جھپکنے کی دیر کی باقی ہو۔ فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام رحلت فرما چکے تھے اور ان کے دوست فرشتے کو معلوم بھی نہ ہو سکا تھا کہ وہ کب جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ آپ ابھی زندہ ہیں، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ آپ کو زمین سے زندہ اٹھا لیا گیا اور آسمان پر ان کی روح قبض کی گئی تو اس میں اور پہلے قول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو 7ویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور آپ کی وفات آسمان پر ہی ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت کے دوست تھے، پس انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ وہ انہیں جنت اور جہنم کی سیر کرائیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر بلند ہوئے اور انہیں جہنم دکھائی، اور آپ اس سے خوفزدہ ہو گئے اور قریب تھا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے کہ ملک الموت نے انہیں اپنے پروں کی لپیٹ میں لے لیا۔ ملک الموت نے کہا کیا آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں نے آج تک اس سے خوفناک دن کبھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ آپ کو لے کر اور اوپر گیا یہاں تک کہ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت دکھائی، آپ اس میں داخل ہو گئے۔ پھر ملک الموت نے کہا کہ آپ چلیں، آپ نے اسے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہاں جانا ہے؟ ملک الموت نے کہا جہاں آپ دنیا میں تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اس میں داخل ہونے کے بعد اس سے کبھی نہیں نکلوں گا۔ تو ملک الموت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کیا تو نے انہیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اور یہ ایسی چیز ہے جو اس میں ایک بار داخل ہو جاتا ہے پھر وہاں سے نہیں نکلتا۔ بعض علماء نے آپ سے کسی جگہ پر اٹھانا مراد نہیں ہے، حتیٰ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر ہونا لازم ہے، بلکہ اس سے مرتبے کی بلندی مراد ہے، ان کے درجات کو بلند کیا گیا ہے۔ علماء کا اس بارے میں ابھی بھی اختلاف ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔